بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک مولوی صاحب مسجد نبوی شریف میں غالباً کھڑے ہو کر تو کسی بیچارے کے اوپر فری میں چڑھائی کیے جا رہے ہیں، تعویذ پکڑ کر بات بات پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں کہ قرآن پاک شفا ہے، مگر قرآن پاک لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوتا، قرآن پاک پڑھنے سے فائدہ ہوگا۔ اگر قرآن کی بھی آیت ہے تو کیا قرآن کی آیت لٹکانے سے فائدہ ہے یا قرآن کی آیت پڑھنے سے فائدہ ہے؟ دعائیں لٹکانے سے فائدہ ہے یا دعائیں پڑھنے سے فائدہ ہے؟ بات بالکل ٹھیک ہے کہ پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن جو اس نے کہا کہ لٹکانے سے فائدہ نہیں ہوتا، ہاں کہیں اور لٹکا دیا جائے تو فائدہ بالکل نہیں ہوتا، لیکن سینے سے لگایا جائے تو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اور پھر قیاس کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں شہد میں بھی شفا ہے، تو کیا شہد کو لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ لٹکانے سے فائدہ ہے تو اللہ نے شہد کو بھی شفا کہا ہے نا، تو شہد کو لٹکا لیا جائے تو فائدہ ہوگا یا شہد کو کھائیں گے تو فائدہ ہوگا؟ زمزم پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کہا، زمزم پانی کو لٹکائیں گے تو شفا ہوگا یا یہ کہ پئیں گے تو شفا ہوگا؟ زمزم میں بھی شفا ہے تو کیا زمزم کو لٹکانے سے فائدہ ہوگا؟ اس قیاس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ مجھے ڈر تھا کہیں مولوی صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ جس طرح شہد کو چاٹنے سے شفا ہوگی اس طرح قرآن پاک کو بھی چاٹنے سے شفا ہوگی، زمزم کو پینے سے شفا ہوگی تو قرآن پاک کو بھی پینے سے شفا ہوگی، یا یہ پھر یوں کہہ دیں گے قرآن پاک کو پڑھنے سے شفا ہوگی تو شہد کو پڑھنے سے شفا ہوگی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا تو آپس میں جوڑ ہی نہیں ملتا، تو قیاس درست نہیں ہے، یہ قیاس مال فارق ہے۔ بہرحال اس کے باوجود مولوی صاحب نے آگے جو باتیں کہیں میں ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ بات سمپل سی ہے کہ اس نے کہا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہم وہ نہیں کریں گے، جو نبی سے ثابت ہے وہ کریں گے۔ تو اس مولوی صاحب سے کوئی پوچھے لال رنگ کا رومال پہننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اس طرح کا جو تم نے چولا پہن رکھا ہے کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کسی کو تعویذ پکڑ کر اس طرح اس کے اوپر چڑھائی کی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکیہ تعویذ کا انکار فرمایا اور شرکیہ تعویذ پہننے سے بھی منع فرمایا، مگر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دعا اپنے بچوں کو سکھا دیا کرتے تھے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 496 ہے۔ دعا بچوں کو سکھا دیے جاتے تھے اور جو ناسمجھ بچے ہوتے تھے ان کے گلوں میں لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس صحابی کے بارے میں کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں اس صحابی کے بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب 2-4 کتابیں پڑھ لیتے تو بہتر ہوتا۔ اس کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری چیزوں میں فرق بتایا۔ 360 بت جو خانہ کعبہ کے حدود میں پڑے ہوئے تھے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑوائے ہیں، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ جو مینڈا ذبح کیا اس مینڈے کے سینگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اتروائے، وہ سینگ اسی طرح خانہ کعبہ کے اندر معلق رہے، لٹکتے رہے۔ مطلب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتا دیا کہ جس چیز کی نسبت اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہوتی ہے اس کا مقام و مرتبہ اور ہوتا ہے، مگر اس مولوی صاحب کو اتنا پتہ نہیں چلا کہ جو شرکیہ باتیں ہوتی ہیں ان میں اور قرآنی آیات میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ مگر کوئی اس کو جا کے سمجھائے کہ زہر کی شیشی پر شہد کا لیبل اگر لگا لیا جائے تو وہ شہد نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی گدھے کو ایک سوٹ بوٹ پہنا دیا جائے تو وہ انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو سمجھ آئے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں نے پیش کی ہے جس کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے تعویذ۔ تو اگر تعویذ لٹکانا مطلقاً تعویذ لٹکانا شرک ہے تو پھر کم از کم پاکستان اور ہندوستان کے وہ مولوی جو انہی کے آباء و اجداد میں سے ہیں، جو مولوی صاحب وہاں تقریر کر رہے ہیں، جو انہی کے چاہنے والے ہیں، انہی کے ماننے والے ہیں، پاکستان میں انہی کو جناب آگے فیور کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے تعویذ دیتے ہیں، بلکہ یہاں تو بیچتے ہیں تعویذ۔ تو تعویذ پہننا، تعویذ لٹکانا حرام نہیں ہے، یہ اس مولوی صاحب کی خام خیالی ہے، اس مولوی صاحب کی بیوقوفی ہے۔
اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ اس کو آتا جاتا کچھ نہیں. یہ تو قرآن پاک کے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ قرآن پاک کو پڑھنے سے شفا ہوتی ہے, قرآن پاک کو چھونے سے, قرآن پاک کو سینے سے لگانے سے شفا نہیں ہوتی. اس بیوقوف کو اتنا نہیں پتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس, بخاری کی روایت ہے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہنا, وہ لباس اگر کسی پانی میں بھگویا جاتا اور پھر وہ نکال لیا جاتا, یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بال مبارک اگر پانی میں بھگویا جاتا, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چاندی کی ڈبیا میں وہ بال محفوظ تھا, تو وہ بال پانی میں گھما کر دے دیتی تو بیمار پانی پیتا شفا ہو جاتی. تو یہ مولوی صاحب تو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو چھونے سے شفا نہیں ہوتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کا تو الگ مرتبہ ہے, وہ تو کمال چیز ہے, وہ کمال شے, مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیراہن نے چھوا, جو بال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, ان بالوں کے اندر اتنی شفا ہے کہ وہ پانی کے اندر چھو جائیں تو پانی پیے تو بیمار کو شفا مل جاتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص جو ہے اس میں حالانکہ شفا کا ذکر بھی نہیں ہے کہ اس میں شفا ہو, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا, یہ قمیص میرے ابا جان کی آنکھوں پہ لے جا کے رکھنا تو ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. تو کاش 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 یہ مولوی قرآن بھی پڑھ لے. ان لوگوں کو وہاں رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ تم نے بس ادھر ادھر دیکھتے رہنا ہے, اور جو تمہاری تربیت کے مخالف چیز ملے بس وہاں لیکچر جھاڑنا شروع کر دینا. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. بہرحال میری یہ بات کو اس تک پہنچا دے کہ گدھا اگر سوٹ پہن لے یا لال رنگ کا رومال پہن لے تو وہ عالم دین نہیں بنتا. اور مولوی صاحب سے کوئی جا کے یہ پوچھے کہ ابن تیمیہ جس کو یہ اپنا باپ سمجھتے ہیں, اس نے تو گلے میں ڈوری پہن رکھی تھی جوؤں سے بچاؤ کے لیے, اور اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈوری 150 درہم میں فروخت کی گئی. یہ تاریخ ابن کثیر ہے, اور یہاں قرآن پاک کا تعویذ حرام ہوا پڑا. اور یہ اس مولوی صاحب کے جو ابا جان ہے نا, مطلب آباء و اجداد میں سے ہیں علامہ ابن قیم. علامہ ابن قیم نے اور بہت ساری روایات لکھنے کے بعد جو آخری فیصلہ سنایا نا, وہ یہی ہے کہ جتنے دم ذکر کیے گئے ہیں ان کے تعویذ بھی لکھ کے گلے میں لٹکائے جا سکتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے حوالے سے امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا, یہ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ تابعی ہیں. تو مولوی صاحب اس وقت ان کے آباء و اجداد بھی پیدا نہیں ہوئے تھے جبکہ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تو ان کے نزدیک بھی یہ جائز ہے تعویذ لٹکانا. اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز, اعلی حضرت کا فیضان ہے ایکسپوز. ہے دعا تنویر کی بڑھتا رہے, ہے دعا تنویر کی بڑھتا رہے, بن گیا جو کارواں ہے ایکسپوز, بن گیا جو کارواں ہے ایکسپوز.